الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم و بولایت امیر المؤمنین و ائمۃ المعصومین علیہم السلام. اما بعد، تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. عقائد اسلامیہ کے باب میں کی جانے والی گفتگو کا یہ غالباً 23واں دور جا رہا ہے، اور اس وقت ہم معاد کے موضوع کے اوپر آپ سے مخاطب ہیں. گزشتہ مباحث میں ہم نے معاد کے لغوی معنی، لفظی معنی آپ کے سامنے بیان کیے، اور اسی کے ساتھ جو گزشتہ درس تھا اس میں ہم نے مراحل زندگی کا بیان کیا. ظاہر ہے کہ یہ تمام کے تمام وہ مطالب ہیں جو ہمیں آہستہ آہستہ ہماری اس حیات سے قریب کر رہے ہیں، یا اس کے ادراک سے قریب کر رہے ہیں جس کا مرحلہ انشاءاللہ ہمارے مستقبل میں آنے والا ہے. جیسا کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ ہم مسافرت میں ہیں اور مختلف عوالم سے گزر رہے ہیں، چاہے وہ عالم زر ہو، عالم صلب ہو، عالم نطفہ ہو، عالم رحم ہو، یہ عالم اسفل دنیا کا پست عالم، دنیا الدنیۃ الدنیا ایک پست عالم ہو، یا اس کے بعد عالم برزخ ہو، یا اس کے بعد پھر عالم معنی اور عالم خالص. تو یہ 6 عوالم کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اور اس انداز سے جب ہم ان 6 عوالم کو درک کرتے ہیں اور پھر الحمدللہ رب العالمین زبان پر جاری ہوتا ہے، تو واقعتاً احساس ہوتا ہے کہ پروردگار عالم عالمین کا پالنے والا ہے. وہ پروردگار کہ جو کہ ہمیں عالم صلب میں پال رہا تھا، عالم نطفہ میں پال رہا تھا، عالم رحم میں پال رہا تھا، اس دنیا میں پال رہا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے وہ رب العالمین ہے، برزخ میں بھی وہی رب ہے اور عالم معنی میں بھی وہی رب ہے. اس کی ربوبیت کسی ایک مقام تک محدود نہیں ہے. عالم محدود ہیں لیکن وہ محدود نہیں ہے. تو پس جس انداز سے ہم یوں کہتے ہیں کہ وہ فلاں شخص انتقال کر گیا، کہاں چلا گیا، کیا ہوگا، ان کے پیچھے جو رہ گئے ان کا کیا ہوگا، تو ان کے پیچھے جو رہ گئے ان کو پالنے والا وہی ہے کہ جو خود ان کے والدین کو پال رہا تھا. جب ان کے والدین عالم زر میں کروٹیں بدل رہے تھے تو پروردگار عالم اس وقت بھی ان کا رب تھا. تو یقیناً ہم پروردگار عالم سے اگر اس انداز سے اس کو اپنے آپ کو اس کی محضر میں محسوس کریں گے تو یقیناً ہم کہیں کسی عالم میں وحشت محسوس نہیں کریں گے. یہ جو انسان اپنے دوسرے عالم میں جانے سے جو ڈر رہا ہوتا ہے، یا جسے کہتے ہیں قبر سے ڈر رہا ہوتا ہے، اصلاً قبر سے نہیں ڈرتا، انسان اپنے انجام سے ڈر رہا ہوتا ہے. تو آئیے آج کی گفتگو کا آغاز اسی انداز کے چند بنیادی مباحث سے کچھ بحث کا آغاز کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے اور کون سے ایسے جزیات ہیں کہ جس کی اگر ہم نے ادراک نہیں کیا اس وقت تو ہمارے آگے آئندہ آنے والی گفتگو جو ہے وہ تھوڑی متاثر ہو سکتی ہے. تو ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. تو آئیے اپنی بحث کا آغاز ہم ایک انتہائی بنیادی نقطے سے
ہم کرنا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ کس انداز سے انسان روح اور جسم یا نفس، اس انداز سے جو بھی ہم انداز ہم بیان کرتے ہیں، تو اس سے قرآن کریم کیا معنی لیتا ہے، کس انداز سے اس کو جو ہے وہ درک کرتا ہے، اور پھر ان مطالب کے حقائق کیا ہیں۔ گزشتہ درس میں مجھے سوال پوچھا جا رہا ہے، میں یہیں پہ جواب دے کے آگے چلا جاتا ہوں۔ میں نے 6 عوالم کا تذکرہ کیا، 6 عالم کا تذکرہ کیا۔ اس کے اندر یقیناً عالم زر تھا، عالم معنی تھا، عالم عالم زر تھا، عالم صلب تھا، اس کے بعد پھر عالم نطفہ تھا، عالم رحم تھا، اور یہ دنیا کا عالم ہے، چوتھا عالم ہے یہ۔ اس کے بعد پھر عالم برزخ ہے، وہ چھٹا عالم ہے، اور اس کے بعد عالم معنی، عالم خالص، یہ وہ آخری عالم ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کا عالم ہوگا۔ ان تمام عوالم میں اگر ایک بات غور کیجئے کہ ہر عالم اپنے گزشتہ عالم سے بہتر ہوتا ہے۔ مثلا کہ ایک درجے سے دوسرے درجے، دوسرے درجے سے تیسرے درجے، تیسرے درجے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، اور پانچویں سے پھر چھٹے۔ تو ان 6 کے 6 عالم میں آپ اگر غور کریں تو عالم زر سے جب ہم عالم صلب میں آئے تو عالم زر کا جو نقص تھا وہ عالم زر میں چھوڑ دیا، اور عالم زر کا کمال عالم صلب میں لے آئے۔ اسی طریقے سے عالم صلب سے جب عالم نطفہ میں آئے تو عالم صلب کا کمال تو اپنے ساتھ لے آئے، لیکن عالم صلب کا نقص وہیں چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے ایک کے بعد ایک عالم میں جب عالم رحم سے ہم اس عالم میں آئے تو اس عالم رحم کا نقص جو ہے وہ وہیں عالم رحم میں چھوڑ دیا، اور اس عالم سے جو کمال ہم نے کسب کیا تھا وہ ہم اس عالم میں لے آئے۔ بس اسی طریقے سے یہ سفر ہمارا بتدریج جاری و ساری ہے۔ اس عالم میں بھی جو ہم اپنا کمال جذب کر رہے ہیں، کسب کر رہے ہیں، جسے آپ معنوی کمال کہیے، جب اس عالم سے برزخ کی طرف منتقل ہوں گے تو اپنے اس معنوی کمال کو تو برزخ میں لے جائیں گے، لیکن اس عالم کا نقص یہیں چھوڑ جائیں گے۔ یہ جو جسم اور جسمانیت کا معاملہ ہے، یہ جو مادیت کے مسائل ہیں، یہ ہم اس عالم میں چھوڑ کر اور پھر اس عالم میں برزخ کی طرف ہم سبقت کریں گے۔ عالم برزخ میں جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں بہت سارے وہ حقیقتیں نظر آئیں گی کہ جو ابھی بھی حقیقتیں ہیں، لیکن ہماری ظاہری آنکھ اس کو دیکھ نہیں رہی ہے۔ جب موت واقع ہوگی تو یہ پردے نگاہ سے ہٹ جائیں گے۔ اگر چاہیں تو اس عالم میں بھی وہ پردے ہٹائے جا سکتے ہیں۔ انسان اگر اپنے نفس کو بلند کرے تو یقیناً اس حقیقت کو درک کر سکتا ہے کہ جو کہ دوسری طرف موجود ہے۔ تو بس عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ان تمام کے تمام عوالم میں جس طریقے سے ہم نے عرض کیا کہ پالنے والا پروردگار ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو ہم اپنے اس عالم کی طرف ایک انداز سے جسے کہتے ہیں ہم سبقت کر جائیں گے۔ آئیے ایک انتہائی بنیادی مطالب ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ اس کو میں اگر شیئر کر دوں آپ کے لیے۔ روح اور جسم سے کیا مراد ہے؟ روح کسے کہتے ہیں، جسم کسے کہتے ہیں، اور نفس کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو ایک مشکل مرحلے کی طرف لے کر جاؤں، چاہوں گا کہ روح اور نفس کے بارے میں کچھ مطالب آپ کے گوش گزار کروں۔ یہ جسے ہم نفس اور روح، کبھی نفس کہتے ہیں کبھی روح کہتے ہیں، یہ دو الگ الگ حقائق نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو مختلف مراحل ہیں۔ بہت سی مقامات پر آپ کو روح کا تذکرہ ملے گا،
بہت سے مقامات پر آپ کو نفس کا تذکرہ ملے گا۔ یہ جو پروردگار عالم نے جسے ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، اس کے لیے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس نے نفس کو کتنا ٹھیک ٹھیک بنایا اور پھر نفس پر الہام کر دیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، پروردگار عالم نے کسی نفس کو مکلف نہیں کیا مگر یہ کہ وہ اس کی وسعت رکھتا تھا۔ بس اسی انداز سے پروردگار عالم نے نفس کو مکلف کیا، نفس پر الہام کیا، اور پھر اسی انداز سے جب سزا اور جزا کا منزل آئے گی تو پھر یقیناً یہی نفوس جو ہیں ان کا زوجت ہو جائے گا، جیسا کہ سورہ تکویر کے اندر اشارہ فرماتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو تمام کی تمام باتیں نفس کی ہو رہی ہیں، اور کچھ مقامات کے اوپر بات روح کی ہوتی ہے، تو کیا دو الگ الگ شے ہیں جس کی بات ہو رہی ہے؟ آئیے ذرا غور کرتے ہیں اور میری بات کو تھوڑا سا گہرائی میں سننے کی کوشش کیجئے گا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ نفس اور روح دو الگ الگ حقائق نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو مختلف مراحل ہیں۔ جہاں جسم سے روح کے رابطے کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے اور ان دونوں کے مقابل تاثیر بیان ہوتی ہے، وہاں نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جہاں جسم سے الگ روح سے یوں کہہ لیجئے کہ جہاں ہم جسم سے الگ روح سے ظاہر ہونے والے اثرات پر گفتگو کرتے ہیں تو وہاں لفظ روح استعمال ہوتا ہے۔ مطلب مختصر یہ کہ اگر کوئی شخص انکار نہیں کرتا ہے کہ ہم میں روح اور نفس نام کی ایک حقیقت موجود نہیں ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم میں روح موجود نہیں ہے یا ہم میں نفس موجود نہیں ہے، کوئی شخص یہ انکار نہیں کر سکتا۔ بس فرق صرف اتنا ہے، باریک سا میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب جسم سے روح کے رابطے کے بارے میں گفتگو ہو، یعنی کہ روح کا جسم سے رابطہ، جب اس رابطے کے بارے میں اور اس رابطے کی تاثیر بیان ہو رہی ہو تو وہاں نفس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جب روح کو جسم سے الگ ایک حقیقت کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور اس کو اس جسم سے تعلق کے بغیر دیکھا جاتا ہے تو پھر روح کا بیان کیا جاتا ہے۔ آئیے قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ مبارکہ ہجر کی آیت نمبر 29 کے اندر ہم دیکھتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جہاں پر ملائکہ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب سَوَّيْتُهُ، یہ جو سَوَّيْتُهُ ہے یہ سنوارنے کے معنی میں آتا ہے کہ جب ہم اس کی نوک پلک سنوار دیں، جب اس کو ٹھیک ٹھیک کر دیں، تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیں۔ نفخت روحی نہیں ہے، نفخت فیہ من روحی، جب ہم اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیں۔ روح کیا ہے؟ یہاں روح امر مراد لیا جائے گا کہ جب ہمارا امر ہو جائے اس کے لیے، یعنی کہ جب یہ اس میں جان آ جائے تو اس وقت تم فقعوا لہو ساجدین، تم اس کے لیے سجدہ کر لینا۔ اس کے لیے سجدہ کر لینے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کو سجدہ کر لینا؟ اس کے لیے سجدہ کر لینا، لہو ساجدین۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ماہ مبارکہ رمضان میں فرمایا تھا نا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جب کوئی اس ماہ کو پالے تو اس کے لیے روزہ رکھے۔ یعنی اس کے لیے روزہ رکھے سے کیا مراد؟ یعنی احترام رمضان میں روزہ رکھے۔ تو فقعوا لہ ساجدین، اس کے لیے سجدہ کرے، یعنی آدم کو سجدہ نہیں ہے، اصل میں سجدہ حکم خدا کو سجدہ ہے۔ خدا نے حکم دیا ہے کہ اس کے احترام میں اسے سجدہ کرو، تو خدا کے حکم میں آدم کو سجدہ کیا گیا۔ یہ بہت ہی باریک نقطہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز جائز نہیں ہوگا کہ ہم احتراماً کہیں پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں، نہیں، یقیناً احتراماً سجدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ روح، یہ امر کا ہونا ضروری ہے کہ خدا اگر کہیں امر کرے کہ فلاں
جگہ پر احترام میں سجدہ کیا جائے تو یقیناً اس کو سجدہ کیا جائے گا. عبادت کے عنوان سے خدا کے علاوہ کہیں سجدہ نہیں ہے، یقیناً یہ طے ہے. یہاں تک کہ جب یہاں سجدہ آدم کے لیے ہوا تو یہ بھی عبادت اس انداز سے شمار ہوگا کہ حکم خدا کو سجدہ ہوا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو. یعنی فرشتوں کا کعبہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات قرار پائی تھی. آج ہم اور آپ جو کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کر سجدہ کرتے ہیں تو کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، اس چار دیواری کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ پروردگار کے حکم کو سجدہ کرتے ہیں کہ نماز کے وقت اپنے رخ کو اس کی طرف پھیر لو. وگرنہ اگر کوئی خدا نخواستہ کعبے کو پوجا کرتا ہوتا، کوئی کعبے کو پوجتا ہوتا تو کبھی بھی کعبے کے اوپر پیر لگ کر کھڑا نہیں ہو جاتا. جبکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کعبے پر چڑھ کر اذان دی ہے. جس چیز کو پوجا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، اس کی بے احترامی اس انداز سے نہیں ہوتی ہے. تو یہ خود ایک لطیف نقطہ ہے. بہرحال انسان کے درمیان میں اس روح کا جو تعلق ہے نفس کے اور جسم کے ساتھ، اس تعلق کو روح کہتے ہیں. یعنی انسان کا جسم اور انسان کا نفس، ان کے درمیان میں جو ارتباط ہے وہ شے جس نے ہمارا تسلط اس جسم کے اوپر قائم رکھا ہوا ہے، اس حقیقت کا نام روح ہے. اسی لیے جب درمیان سے یہ روح نکل جاتی ہے تو ہمارا اس باڈی پر سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. گویا ہم تو ہوتے ہیں لیکن ہمارا کنٹرول اس پر نہیں ہوتا. تو گویا ہم کل اس کو لے کر چل رہے تھے، پھر رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، لیکن اب اپنے اس غیر سے جدا ہو گئے اور کچھ اور حقیقتیں ہمارے سامنے آ گئیں. اور اب جس طریقے سے اس دنیا میں اظہار کر رہے تھے اس جسم کے ساتھ، اب اس دنیا میں یعنی برزخ کے عالم میں اس جسم سے اظہار کریں گے برزخ میں. اور پھر یقیناً ہم اور اس جسم کے درمیان میں اس روح کا ارتباط ہوگا. تو یہ موت کا مزہ چکھنا اسی درمیان کے روح سے نکل جانا ہے. تو یہ یوں کہہ لیجئے، ایک آسان سے ایک مثال دے کر سمجھا دوں کہ جیسے اگر کوئی بلب ہے اور وہ جل رہا ہے تو یوں سمجھیے کہ جیسے ہی آپ نے کہیں سے سوئچ آف کیا وہ بلب بند ہو گیا. کیا چیز تھی جو درمیان سے نکل گئی؟ یقیناً درمیان میں جو الیکٹریسٹی تھی، جو اس کو توانائی دے رہی تھی، وہ شے اگرچہ نظر نہیں آ رہی تھی لیکن تھی انہی کے درمیان میں، تو وہ وہاں سے نکل گئی. بس وہ تعلق درمیان سے نکل گیا، اسی لیے جسم مردہ حالت میں سامنے رہ گیا. آج آپ کے سامنے اسکرین پر آپ جسے دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو زیغم رضوی کے نام سے جانتے ہیں. اب جو سامنے آپ کے سامنے بول رہے ہیں، یہ ہاتھ ہل رہا ہے، یہ کس کا ہاتھ ہے؟ کہا زیغم رضوی صاحب کا ہاتھ ہے. کل جب زیغم رضوی صاحب اس عالم میں چلے جائیں گے تو یہ جسم تو آپ کے سامنے ہوگا. اب کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ زیغم رضوی صاحب ہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ زیغم رضوی صاحب کی میت ہے. تو سوال یہ ہے کہ کل تک جس کی طرف اشارہ کر کے زیغم رضوی کہا جا رہا تھا، آج اسی طرف اشارہ کر کے زیغم رضوی صاحب کی میت کہا جا رہا ہے. تو وہ زیغم رضوی صاحب کہاں چلے گئے؟ بہت توجہ، بس فرق صرف اتنا ہے کہ جب یہ روح کا تعلق اس جسم سے ختم ہو جاتا ہے اور یہ جسم مردگی کی حالت میں سامنے آ جاتا ہے تب ہم اس کو میت کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب اس روح کا تعلق اس جسم سے قائم رہتا ہے تو ہم اس کو اس حقیقت سے پکارتے ہیں کہ زیغم رضوی سے ہم مخاطب ہیں. یہ زیغم رضوی آج بھی یہ حقیقت نہیں ہے، یہ جسم حقیقت اس انداز سے ان کی حقیقت نہیں ہے. یہ جسم ہمارا موجود ہے، اس موجود سے پیچھے جو وجود ہے وہ اصل حقیقت ہے،
وہ وجود ہے جو اس وقت اس باڈی کے ذریعے سے آپ سے کلام کر رہا ہے، جب پروردگار کا اذن ختم ہو جائے گا تو پھر وہ اس جسم سے نہیں بول سکے گا، پھر وہ اپنی اس حالت پہ ہی رہے گا جو ابھی بھی ہے، لیکن اس وقت اس عالم میں بولنے کے لیے اس کا محتاج ہے، لیکن جب یہ درمیان کا تعلق نکل جائے گا تو پھر وہ اس انداز سے اس عالم میں کلام کرے گا جس انداز سے اس عالم میں کلام کیا جائے۔ تو بس اس حقیقت کو ہم ابھی بھی درک کر سکتے ہیں۔ زیغم رضوی صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی یہ نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے جو کل میت کے پیچھے حقیقت ہوگی۔ تو بس کبھی غور کیجئے کہ آئینے میں جسے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا واقعتاً وہ آپ ہوتے ہیں کہ جسے آئینے میں دیکھ رہے ہوتے ہو؟ جی نہیں، آئینے میں تو تم اپنے موجود کو دیکھتے ہو، نہ کہ اپنے وجود کو۔ اگر واقعتاً کبھی اپنے وجود کو دیکھنا چاہو تو اس کے لیے تمہیں قرآن کریم اٹھانا ہوگا۔ قرآن کریم وہ آئینہ ہے کہ جس میں آپ اپنے وجود کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی ان اوصاف کو دیکھ سکتے ہیں، اس کردار کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو اصل وجود ہوں وہ کیا ہوں، وہ تمہیں آپ کا اصل چہرہ دکھائے گا۔ یہی چہرہ وہ چہرہ ہوگا کہ جو اس عالم میں مجسم ہو کر سامنے آ جائے گا۔ برزخ میں کوئی نئی چہرہ نہیں ہوگا، وہی چہرہ ہوگا۔ بس یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے، مشکل بات ہے، آگے چلے جائیں۔ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کے لیے قرآن میں کوئی دلیل ہے؟ جی ہاں، سورہ تکویر 7 نمبر کی آیت، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب نفوس کا زوجت ہوگا، زوجہ اور زوج کا رشتہ، یعنی دو ایسی شے جو آپس میں عقد کے رشتے سے مل جائیں، تو بالکل اسی طریقے سے کہا کہ جب نفوس کا زوجت ہوگا دوبارہ۔ کیسے زوجت ہوگا؟ کہا یہ جو جسم تم نے دفنایا تھا اور یہ نفس دوسرے عالم میں چلے گئے تھے، انتقال کر گئے تھے، اب دوبارہ وہ نفس اس جسم سے رابطہ جوڑے گا، پروردگار اس میں روح پھونک دے گا۔ یہ وہ روح ہے جو درمیان میں دوبارہ اپنا رابطہ قائم کر لے گی۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب جب نفوس کا زوجت ہوگا تو نتیجہ قبروں سے برآمدگی ہوگا۔ روح کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں جو سوال پوچھا گیا اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ لوگ تم سے سوال کر رہے ہیں نا روح کے بارے میں، قل، ان سے کہہ دو، الروح من امر ربی، کہ روح اللہ کے امر میں سے امر ہے۔ یہی کہا تھا نا نفخت فیہ من روحی، تو یہاں پر بھی یہی کہا الروح من امر ربی، اللہ کے امر میں سے ایک امر ہے۔ اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ ہم نے جو تمہیں علم دیا ہے وہ یقیناً بہت تھوڑا علم ہے، اس لیے کہ تم فقط ظاہر کو دیکھتے ہو، تم اشیاء کے باطن تک نہیں پہنچ پاتے، تم جسم اور جسمانیت میں پھنسے ہوئے مادیت کے پیرہن میں چیزوں کو دیکھتے ہو۔ جب تک تمہارے سامنے کوئی مادیت کا بیان نہ ہو تم شے کو درک نہیں کر سکتے۔ تم رنگوں کے محتاج ہو، تم رنگوں کو دیکھتے ہو، جب کسی جسم کو تلاش کرتے ہو تو اصلاً رنگ تلاش کرتے ہو، اور وہ رنگ تمہیں ممیز کرتا ہے اس جسم کو اپنے ماحول سے، کہ یہاں سے یہ جسم شروع ہو رہا ہے، یہاں پر جسم ختم ہو رہا ہے۔ تم حقیقت جسم کو نہیں دیکھتے بلکہ رنگ کو دیکھتے ہو، اور رنگوں سے دنیا کی چیزوں کو پہچانتے ہو۔ جب تصور کرو اگر دنیا سے یہ رنگ غائب ہو جائیں تو پھر تم اشیاء کے جسم کو درک نہیں کر سکو گے، دیکھ نہیں سکو گے، جبکہ جسم تو وہاں ہوں گے لیکن تم اسے دیکھ نہیں پا رہے ہوگے، اس لیے کہ تم رنگ کے محتاج تھے۔ جس طرح سے یہ آنکھیں ہیں یہ رنگ کی محتاج ہیں، اس لیے یہ جسم کو دیکھتی ہیں، اس لیے یہ جسم کو درک کرتی ہیں۔ بس عزیزو، اسی طریقے سے جب ہم اس عالم میں جائیں گے، اس عالم میں پہنچیں گے اور اس جسم کو یہیں چھوڑیں گے، تو اب پھر ہم حقیقت میں اس موجود کو، اس وجود کو جو کہ اس موجود سے پیچھے ایک حقیقت ہے، اس کو دیکھ رہے ہوں گے، درک کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ برزخی آنکھ
اس جسم و جسمانیت اور اس قسم کے رنگوں کی محتاج نہیں ہے۔ وہ کون سا رنگ ہے کہ جو کہ اصلاً ہمارے وجود کا رنگ ہے؟ یہ جو آپ کا اسکن کلر ہے یہ تو موجود کا کلر ہے، یہ جو آپ کے بالوں کا کلر ہے یہ تو آپ کے موجود کا کلر ہے۔ جو اصلاً آپ کے وجود کا کلر ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ کلر کے لیے لون کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جمع الوان کہلائیں گے، لیکن جس کلر کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لیے پسند کیا ہے وہ کوئی اور کلر نہیں، وہ صبغت اللہ ہے، اللہ کا کلر، اللہ کا رنگ۔ اللہ کا رنگ یعنی کہ کیا؟ خدا تو جسم و جسمانیت ہی نہیں رکھتا، تو اس کا رنگ کا کیا معنی؟ اس کے رنگ سے مطلب یہ ہے کہ یقیناً کہتے ہیں نا کہ محبوب کے رنگ میں رنگ جانا، یعنی کہ جیسا محبوب ہے ویسا ہی اپنے آپ کو اختیار کر لینا۔ تو خدا یقیناً اگر محبوب ہے اور ہونا چاہیے کہ وہی اصلاً محبوب ہے، وہی محبوب حقیقی ہے، تو اس کے رنگ میں رنگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ میرا پروردگار کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو میں اس کا بندہ ہو کر وعدہ خلافی کیسے کر سکتا ہوں؟ میرا پروردگار کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو میں اس کا بندہ ہو کر جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ میرا پروردگار کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، تو میں اس کا بندہ ہو کر کسی کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ دھوکہ نہ دینا، یہ جھوٹ کا نہ بولنا، یہ وعدہ خلافی کا نہ کرنا خدا کے رنگ میں رنگ جانا ہے۔ اللہ اکبر! یہ خدا کا، یہ صبغت اللہ ہے، اور یہی سب سے اچھا رنگ ہے یقیناً۔ جس لباس کو پروردگار نے میرے لیے پسند کیا وہ لباس کوئی اور لباس نہیں، لباس التقویٰ ہے۔ یعنی میرے موجود کا لباس کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے وجود کا لباس تقویٰ ہے، کہ اگر میں اپنے وجود کو تزئین و آرائش کے ساتھ سجا کر پیش کرنا چاہوں تو اس کو تقویٰ کے لباس سے سجاؤں گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ میں نے حرام کام کیا اور خود کو گناہ میں ڈالا تو در حقیقت میں نے اس لباس کو چاک کر دیا اور خود کو برہنہ کر دیا۔ اپنے وجود کی برہنگی اس بے تقویٰ کے عالم میں ہے۔ اپنے آپ کو اگر محترم بنانا ہے، اپنے آپ کو اگر وجیح بنانا ہے تو وہی لباس تقویٰ اختیار کر کے وجیح مطلب صاحب شان بنانا ہے۔ تو یقیناً برہنگی میں شان نہیں ہے، لباس میں شان ہے۔ تو اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر ہی شان نہیں آئے گی، وہ جو وجود کا لباس ہے، تقویٰ ہے، کہیں وہ تار تار نہ ہونے پائے، کہیں وہ داغدار نہ ہونے پائے۔ یقیناً اگر ایسا ہے تو یقیناً ہمارے ظاہری جسم پر جو لباس ہے اس پر ہمیں پیون تو نظر آ جائے لیکن دھبا نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ آل محمد ہیں کہ پوشاک پہ جن کی پیون تو نظر آتے ہیں، دھبا نہیں دکھتا۔ اللہ محمد اور آل محمد کی شان ہے، اور یہ ان کے در کے فقیروں کی شان ہے کہ سوکھی روٹی تو کھائیں گے لیکن کسی کا حق غصب کر کے نہیں کھائیں گے۔ پوشاک پر ضرور ان کے پیوند ہوگا لیکن ان کا دامن داغدار نہیں ہوگا۔ یہ کون سا دامن ہے جس کے داغدار ہونے کی بات ہوتی ہے؟ یہ وہی لباس تقویٰ ہے کہ جو داغدار نہیں ہوتا۔ اللہ! جب ہم سو جاتے ہیں تو درمیان سے روح نکل جاتی ہے، کیسے نکلتی ہے؟ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ موت نفوس کو موت دے دیتا ہے، یتوفی موت انفس حین موتها، موت کے وقت، انسان نیند کے وقت جو ہے یعنی کہ انسان کو جب انتقال ہو رہا ہوتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو پروردگار جو ہے وہ ان کی روحوں کو ان کے جسم سے نکال لیتا ہے۔ والتی لم تمت فی منامہا، اور جو نہیں مرے ہوتے ان کی روحوں کو نیند میں نکال لیتا ہے۔ فیمسک التی قضی علیہا الموت، پس
اب وہ جن کی روحوں کو نکالا ہے، جن کا وقت آ گیا ہوتا ہے تو ان کی روحوں کو پھر روک لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى، اور باقیوں کو واپس پلٹا دیتا ہے ایک وقت معلوم تک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے ہم نیند کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ آدھی موت ہوتی ہے. آدھی موت اس انداز سے کہ روح تو نکل چکی ہے لیکن ابھی ٹیمپرری نکلی ہے، واپس آنے کا امکان ہے. تو وہ لوگ کہ جو سونے میں جلدی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے بستر پر جانے کے لیے بے چین ہو رہے ہوتے ہیں، ذرا توجہ کریں کہ یہ اپنی موت کے لیے بے چین ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس موت کے لیے کہ جو کہ عارضی موت ہے، اور اس کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جناب بستر بھی صحیح ہو رہا ہے تو چادر بھی ٹھیک ہو رہی ہے، اور تکیہ بھی جناب لگایا جا رہا ہے اور اہتمام ہو رہا ہے. یہ عارضی موت کا اہتمام ہے. تو یہ بتلائیے کہ جو ہمیشہ کی موت ہوگی، جو دائمی موت ہوگی، جو وقت معلوم تک کی موت ہوگی، اس کے لیے کیا تیاری نہ کیجیے گا؟ اللہ اکبر. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یہ دیکھیں میں نے صرف ایک جو میں نے سوال چھوڑا ہے، آیت کا آخری ٹکڑا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے بہت نشانیاں ہیں. بس یہی نیند ہے جو کہ آدھی موت قرار دی. یہاں نفس اپنے اس غیر سے الگ ہوتا ہے، اپنے غیر کو چھوڑتا ہے کہ یہ کیا شے ہے جس کے اندر جو میرے ساتھ لگی ہوئی ہے. یہ تجرد نفس کہلاتا ہے. بدن اور روح اور نفس کا اگر موازنہ کریں تو پھر اس انداز سے نظر آتا ہے کہ ہمارا جو اصلاً ہمارا وجود ہے یہ غیر متناہی امور کو انجام دیتا ہے. مثلا آپ نے کبھی غور کیا ہے، ابھی ایگزامپل لے لیجئے، بہت توجہ، ابھی ایگزامپل لیتے ہیں. ذرا کڑکتی ہوئی سردی کو ذہن میں لے کر آئیے. تیز ہوا چل رہی ہے، فریزنگ پوائنٹ جو ہے وہ آیا ہوا ہے. اچھا اب ذرا چلچلاتی دھوپ کو محسوس کیجئے، شدید گرمی ہے. اب پیاس کے غلبے کو محسوس کیجئے. یہ دیکھیے میں فقط الفاظ پر الفاظ ادا کرتا جا رہا ہوں اور آپ پر وہ کیفیت طاری ہوتی جا رہی ہے. جیسے ہی میں نے کڑاکے کی سردی کے بعد چلچلاتی دھوپ کا بیان کیا، آپ نے سیکنڈ نہیں لگایا اس کیفیت سے اس کیفیت میں آنے کے لیے، جبکہ آپ اپنے ہی مقام پہ بیٹھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی حقیقت ہیں جو پل میں سردی بھی محسوس کر رہے ہیں اور پل میں گرمی بھی محسوس کر رہے ہیں. ذرا سمندر کو تصور کیجئے، پہاڑ کو تصور کیجئے. یہ دیکھیے جیسے ہی میں نے پہاڑ کہا، سمندر کہاں غائب ہو گیا پتہ بھی نہ چلا. جس تیزی سے آیا اس تیزی سے چلا گیا. یہ دیکھیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے یہ تمام کی تمام باتیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمندر جہاں آیا تھا، تصور میں آیا تھا، کسی جگہ تو آیا تھا، آپ کے وجود کے کسی جگہ تو آیا تھا. وہ جو کسی جگہ ہے وہ اتنی تھی کہ پورا سمندر اس میں آ گیا. اگر آپ موجودگی کے اعتبار سے سمندر یہاں لے کر آنا چاہیں تو مسئلہ ہو جائے گا، پورا گھر ڈوب کر غائب ہو جائے گا اس سمندر میں. لیکن آپ کے تصور میں تو پورا سمندر آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ایسی حقیقت ہوں کہ جس کے آگے یہ جہان بہت چھوٹا ہے، اور میں اس جہان کے مقابلے میں اکبر کا درجہ رکھتا ہوں. یہی تو کہا تھا میرے مولا نے، اَتَزْعَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ. کیا تو سمجھتا ہے کہ تو ایک معمولی جرثومہ ہے؟ وَفِيهَا انْطَوَى عَالَمَ الْأَكْبَرِ، جبکہ تیرے اندر ایک عالم اکبر پوشیدہ ہے. تو بس یقیناً یہ انسان کا بیک وقت میں دو حالتوں کو اس انداز سے درک کرنا، اور پھر سب سے اہم ترین نقطہ یہ کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تو انتہائی ناتواں اور نا تجربے کار تھے. آہستہ آہستہ توانا بھی ہوتے گئے، تجربے کار بھی ہوتے گئے، اور تجربہ جب اپنے پیک پر آ گیا تو پروردگار عالم نے جوانوں کو حکم دیا کہ ان سے مشورہ لو. تم جوان ہو، تم توانا ہو،
لیکن جب کوئی فیصلہ کرنا تو ان سے مشورہ لے کر، بزرگوں سے مشورہ لے کر فیصلہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ظاہر تو تمہیں ناتواں دکھ رہا ہے، لیکن ان کا باطن بہت قوی ہو گیا ہے. اب مجھے بتائیے کہ جب باطن اتنا قوی ہو گیا ہے تو یہاں سے جب اس عالم سے اس عالم میں سبقت کریں گے تو کیا کہا تھا؟ اس عالم کا نقص تو یہیں چھوڑیں گے اور عالم کا کمال جو قوی ہوا تھا اپنے ساتھ لے جائیں گے. یہ ہے وہ رشتہ، یہ ہے وہ تعلق کہ جو آپ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، جو قوی ہے. یہ کمال ہے اس عالم میں جو کسب کیا ہے، اس عالم میں اس کمال کو لے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ جو قوت عاقلہ ہے وہ ضعیف نہیں ہو رہی ہے، وہ تو توانا سے توانا ہوتی جا رہی ہے. بڑھاپے میں انسان کمزور ہوتا ہے لیکن قوت عاقلہ جوان ہوتی رہتی ہے، مزید طاقتور ہوتی رہتی ہے. بس اگر یہاں تک کی بات کلیئر ہے تو آئیے کچھ باتیں تجسیم اعمال کے عنوان سے کرتے ہیں. یہ جو عالم ملکوت ہے، اب جو وہاں چلے جائیں گے تو یہ جو قیامت کے گوناگوں عذاب ہم سنتے ہیں وہ یقیناً انسان کے عمل اور اخلاق کی باطنی شکل و صورت ہوتے ہیں جو ہم وہاں دیکھتے ہیں. مثلا اس عالم میں ہم چور کو تو دیکھتے ہیں، لیکن چور نے جو چوری کی ہے کیا وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ہمیں چور کی چوری نظر آتی ہے؟ یقیناً ہمیں چور کی چوری نظر نہیں آئی. ہم جھوٹے شخص کو دیکھتے ہیں، کیا ہم جھوٹ کو دیکھ سکتے ہیں؟ تصور کریں. اچھا اگر جھوٹ کی شکل بنائی جائے تو کیسا ہوگا؟ آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ میں کیسے کیسے سوال کر رہا ہوں. بھائی میرے سوال تو ایسے ہی ہوتے ہیں، تفکر کرے، تدبر کرے. جھوٹ کی شکل، آپ کے ذہن میں جو جھوٹ کی شکل آئی وہ انتہائی مکروہ شکل آئی، انتہائی غلیظ شکل آئی، ہاں، جس سے آپ بدصورت کہتے ہیں. اچھا سچ کو تصور کریں، نور کو تصور کریں، ظلمت کو تصور کریں. یہ جو شکل بن رہی ہے آپ کے ذہن میں، خود آپ میں اتنی قوت ہے کہ آپ ان شکلوں کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اللہ اکبر. عالم ملکوت کے اندر یہی جو تصور ہے، یہی جو چیزیں ہیں، جو ان کی شکلیں ہیں، یہ باطنی جو ابھی دکھ نہیں رہی سامنے، لیکن یہی چیز مجسموں کے سامنے آ جائے. مثلا جس طرح سے روایت ہے کہ کوئی شخص اگر کسی پر سب کرتا ہے، یعنی کہ اس پہ گالی دیتا ہے، تو یہ کلمہ بد جو ہے یہ اس کی قبر میں بچھو کی صورت میں ظاہر ہو جائے گا. بچھو ہی کی صورت میں کیوں آیا؟ کوئی اور رینگنے والا جانور بن جاتا، کیکڑا بن جاتا. کیکڑا نہیں بنا. اچھا چوہا بن جاتا، چوہا بھی نہیں بنا. چوہا نہیں بنا، ٹھیک ہے نا. چوری کی شکل کو اگر تصور کریں گے تو شاید چوہے کی شکل ذہن میں آئے گی ہلکی ہلکی، کس طریقے سے وہ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ اس انداز کی کوئی چوری ہو، چھپ چھپ کے آ رہی ہو. یہ اس کی باطنی شکل ہے، اعمال کی باطنی شکل. تو اسی طریقے سے گالی اگر کسی کو دیتے ہیں تو اس کو بہت برا لگتا ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. ظاہر نہیں ہوتی، جسم بالکل صحیح ہوتا ہے، لیکن روح میں بہت زور سے چوٹ لگتی ہے. یعنی کہ گویا ایسا لگا کہ آپ نے ڈنک مارا ہے. تو یہی ڈنک مارنا جب مجسموں کے سامنے آتا ہے تو وہ بچھو کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو سورہ آل عمران کی 30 نمبر کی آیت، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. اس دن، قیامت کے دن، انسان پائے گا اپنے ساتھ، اپنے سامنے ہر اس عمل کو جو اس نے خیر کو جو اس نے کیا ہوگا اور جو عمل بد ہوگا جو اس نے کیا ہوگا، حاضر پائے گا. محضرن، حاضرہ سے ہے، حاضر پائے گا. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ وہی تو ہے جو تم نے اپنے اعمال، تم نے ہی اپنے ہاتھ سے کیا. یعنی تم نے وہاں، بہت توجہ رہے، مشکل بات کہہ رہا ہوں، تم نے یہاں پر عمل انجام دیا، تخلیق ہو گئی، اس کی کوئی شکل وہاں پر موجود ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، پروردگار نہیں ہے اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا.
یعنی وہ جو قبر میں بچھو ڈس رہا ہوگا، اللہ نے نہیں رکھا ہے کہ تمہیں وہ وہاں ڈسے، تم خود اپنے ساتھ دنیا سے اس بچھو کو لے کر آئے. وجدوا ما عملوا حاضرا، تم سب وہاں پر پاؤ گے ان اعمال کو حاضر جو تم نے کیا ہے. ولا یظلم ربک احدا، کسی ایک پر بھی پروردگار ظلم نہیں کرے گا. یہ جو عمل کا حاضر ہونا ہے، یعنی چور بھی وہاں پر موجود اور اس کی چوری بھی وہاں پر حاضر. یہ میں نے آخری آیت سورہ کہف کی 89 نمبر کی آیت پڑھی. اس سے پہلے جو آیت آل عمران کی تھی 182 نمبر کی آیت تھی، اور اس سے پہلے جو آیت پڑھی یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، وہ آل عمران کی 30ویں نمبر کی آیت تھی. اس کو ہم تجسیم اعمال کہتے ہیں. مختصر کرو، یعنی اس عالم میں جو بھی ہم اعمال انجام دے رہے ہیں، وہ اعمال ایک شکل اختیار کر رہے ہیں. نہ صرف اعمال شکل اختیار کر رہے ہیں، بلکہ اس اعمال کے کرنے کے بعد جو میرا نفس کی کیفیت ہے، یہ کیفیت نفس بھی ایک شکل اختیار کر رہی ہے. اور جیسے ہی موت واقع ہوگی، یہ پردہ سامنے سے ہٹے گا تو وہ شکل جو اختیار کر لی گئی ہے وہ سامنے آ جائے گی. ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی پوری زندگی عیاری، مکاری اور چالاکی میں گزارے، تو یہ مکاری، عیاری اور چالاکی میں گزاری جانے والی عمر جب یہاں سے تمام ہوگی اور یہ مادیت کا پردہ ہمارے سامنے سے ہٹے گا، تو اب ہمارے سامنے جو شکل ہوگی تو وہ وہی باطنی شکل سامنے آ جائے گی کہ تم نے مکاری، چالاکی، عیاری اور اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا تھا، تو یہ لو لومڑی کی شکل کے اندر تم محشور ہو گئے. خوب تکبر کرتے تھے، اکڑ کر چلتے تھے، تو آؤ جب تمہیں محشور کریں گے تو کس شکل میں کریں گے؟ تمہارا وہ تکبر اور تمہاری وہ اکڑ یہاں پر اس بات کی ساتھ محشور کی جائے گی کہ جیسے تمہیں چونٹی بنا کر ہم نے محشور کر دیا اور اہل محشر تمہیں رونتے ہوئے گزر رہے ہوں گے. یہ لو، تم دنیا میں اندھے تھے، تم دنیا میں ہدایت نہیں دیکھتے تھے، جب ہم تمہیں اٹھائیں گے تو تمہیں اندھا ہی محشور کریں گے. تم سوال کرو گے پروردگار میری تو دنیا میں آنکھیں تھیں، یہ کیا ہوا؟ جواب ملے گا کہ یقیناً تم دنیا میں اندھے تھے تو اس لیے تمہیں آخرت میں اندھا اٹھایا ہے. دنیا میں اندھے یعنی ہدایت نہیں دیکھ رہے تھے. اگر کوئی ہدایت نہیں سن رہا ہے تو جب اٹھایا جائے گا تو یقیناً ہدایت نہیں سنتا ہوا اٹھایا جائے گا، تو یعنی بہرا محشور کیا جائے گا. کچھ باتیں جہنم سے متعلق بھی کر لیں اور پھر اپنی آج تک کی گفتگو کو اختتام پر پہنچائیں گے. جہنم کا باطن جو ہے وہ لطف الہی ہے. یہ لیجیے، کبھی جہنم کو اس نظر سے بھی تو دیکھیے، ہر شے کے اندر پازیٹیو شے چھپی ہوئی. خدا معلوم یہ بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی. یعنی جہنم کو کبھی اس نگاہ سے دیکھیں کہ اس کا باطن جو ہے وہ لطف خدا ہے. یعنی گناہگار مومن کو خالص کرنے کی جگہ، یہ لیجئے، گناہگار مومن کو خالص کرنے کے لیے جو جگہ ہے وہ جہنم ہے، اور جو ابدی سعادت ہے اس تک پہنچنے کا واحد چارہ کا. یعنی کہ انسان آلودہ مر گیا ہے، اب وہ آلودگی لیے ہوئے ہے. برزخ میں بھی آلودگی نہیں صاف ہوئی، اب جب محشر میں اٹھایا گیا تو آلودہ اٹھا لیا گیا ہے. جنت میں تو نہیں جا سکتا، تو کوئی جگہ ہے جہاں سے اس کی آلودگی کو دھویا جائے. تو جی ہاں، گناہ گاروں کے لیے شفا خانہ جہنم ہے کہ جہاں پر اس کو بھیجا جائے. ممکن ہے کہ اس کے گناہ وہاں جل جائیں، ختم ہو جائیں، اور پھر اس کو اس کی ابدی زندگی جو اس نے بسر کرنی ہے یقیناً باقی ماندہ، وہ اس جگہ بسر کی جائے. ممکن ہے. تو موحدین کے لیے رحمت ہے، گناہ گاروں کے لیے شفا خانہ ہے. قیامت میں جہنم میں جس کو خلود کہتے ہیں، خو
لام واو دال، خلود. خلود یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا. یہ سب کے لیے نہیں ہے، چند لوگوں کے لیے خلود ہے. چند لوگوں یعنی کہ چند گروہ کے لیے خلود ہے، کہ ایک گروہ ہے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر نفس ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے. ممکن ہے کچھ عرصہ رہنے کے بعد اسے دوسرے مقام میں منتقل کر دیا جائے. جہنم کے بھی کچھ مراتب ہیں. جہنم اعمال کا جہنم کہلاتا ہے، جو کہ باقی جہنم کی نسبت ٹھنڈا ہے. مال یتیم کھانے کے سبب، دل آزاری کے سبب، غیبت کے سبب جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا یہ درجہ موجود ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جہنم میں اخلاق کا جہنم ہے، یہ بہت سخت ہے. یہ جہنم اعمال سے کے مقابلے میں سخت ہے، کہ باطنی گندگی، سعادت سے محرومی اگر ہے تو پھر جہنم اخلاق میں انسان کو جگہ ملتی ہے. اور اہل معرفت کے نزدیک یقیناً بالا تر اور زیادہ جلانے والا جہنم ہے. جیسے مولا علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، میں تیرے عذاب پر تو صبر کر لوں لیکن تیرے فراق پر کیسے صبر کروں. یعنی کہ تصور میں، ویسے تو تیرا عذاب بہت شدید ہے لیکن عالم تصور میں بھی اگر میں صبر کر بھی لوں تب بھی جو تیرا فراق ہے اس پر تو تصور بھی محال ہے، کہ میں تصور نہیں کر سکتا. جب پروردگار قیامت میں ایک مقام پر قرآن کریم میں پروردگار اب اس جہنم کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ دن ہوگا جب کفار سے پروردگار، اہل جہنم میں کچھ لوگ ہوں گے جن سے پروردگار بات نہیں کرے گا، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. تو یہ خود ایک جہنم ہے جس کو کہتے ہیں کہ طمع، حرص، لڑائی جھگڑا، حب دنیا جن کا شیوا ہو ان کے لیے یہ جہنم جو ہے وہ موجود ہے. اس کے بعد پھر عقائد کا جہنم ہے. یہ کفار کا جہنم اور باطل عقائد کا جہنم یقیناً پہلے دو سے زیادہ کہیں زیادہ سخت ہے. مشرک کے لیے جو جہنم ہے وہ انتہائی تاریک، انتہائی سخت ہے، اور یقیناً وہ ایک ایسا جگہ ہے کہ جہاں اہل جہنم بھی جس جہنم سے پناہ مانگیں گے. جہنم کے مراتب اور انسان کے مراتب یقیناً لامحدود ہیں، اس اعتبار سے کہ چونکہ انسان جو معصیت کر رہا ہے، جس انداز کی معصیت ہے اسی انداز کا اس کا وہ جہنم ہوگا. اہل معصیت کا ہر دن جہنم کو بد سے بدتر کرتا رہتا ہے. اہل معصیت ہر روز ایک معصیت کرتے ہیں اور ہر روز ایک معصیت ان کے جہنم کو بد سے بدتر بنا دیتی ہے. یقیناً دنیا پر جہنم احاطہ کیے ہوئے ہے، ابھی بھی جہنم موجود ہے. یہ عقائد امامیہ میں سے ایک عقیدہ ہے. یہ نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی جگہ کریٹ ہو رہی ہوگی، نہیں. یقیناً ہم صراط پر، صراط جہنم کے درمیان، جو انبیاء اور اولیاء کے لیے ٹھنڈا جہنم کی آگ، جو انبیاء اور اولیاء کے لیے یقیناً ٹھنڈا ہے کہ وہ اس کے درمیان سے گزر جائیں گے، جہنم کی آگ ان کے لیے بجھ جائے گی اور ان سے کہے گی، بلکہ ایک یہ تو انبیاء ہیں، میں نے ایک روایت دیکھی کہ جہاں جہنم کی آگ مومنین سے کہے گی کہ اے مومن جلدی سے گزر جا صراط پر سے، کہ تیرے نور سے میرے شعلے مدھم ہو رہے ہیں. تو یہ ایک لطیف نکتہ ہے، مومن کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے. تو یقیناً ہم سب سوئے ہوئے ہیں، الناس نیام اذا ما تنتبہ، کہ ہم جب انسان مرے گا تو پھر جاگے گا. جہنم تو ابھی بھی گھیرے ہوئے ہے، اگر تصور کریں تو ہمیں جہنم کے شعلے دکھائی بھی دیے جا سکتے ہیں. نہج البلاغہ میں خطبہ حمام کو اگر تو کی طرف دیکھیں تو جس طریقے سے حمام نے اس جہنم کو مشاہدہ کیا، اور اہل جہنم کو نہ صرف جہنم کا مشاہدہ کیا بلکہ اہل جہنم کی چیخیں بھی انہوں نے سنی، تو بالکل اسی طریقے سے ہم بھی اگر اپنے نفس کو بلند کریں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کیا وہ یوم حسرت ہوگا لوگوں کے اوپر کہ کس انداز سے لوگ جو ہیں وہ اپنے ان کیے ہوئے اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے اور حسرت کر رہے ہوں گے، کاش میں دنیا میں دوبارہ لوٹ جاؤں اور کہوں کہ اس وقت جس طرح سے کہنے والا کہتا ہے کہ افسوس ہے جو میں نے اللہ کے حق میں کیا ہے، اور میں تو بس اپنی بیکار کی زندگی کرتا رہا.
یا یہ کہے گا او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا یہ کہے گا کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا، تو پروردگار کی پھر آواز آئے گی کہ کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھیں، یعنی وہ کہہ رہا تھا نا کہ اگر میری ہدایت کرتا تو میں یہ ہو جاتا، تو پروردگار کہے گا وہ میں کر چکا، تمہاری ہدایت میں کر چکا تھا، آیات پہنچ گئی تھیں، مگر تم نے تو ان کو جھٹلا دیا اور تم شیخی بگاڑنے لگے تو کافر بن گئے۔ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ الیس فی جہنم مثوى للمتکبرین، یہاں پروردگار عالم نے اس انداز سے تفکر اور تدبر کی دعوت دی ہے۔ تو بس یہاں تک ہم نے اپنی گفتگو کو لے کر آئے ہیں، اور اب اگلا جو درجہ ہے وہ عالم برزخ کا ہے۔ عالم برزخ ایک مشکل عالم ہے، اس کی تیاری ہمیں آج ابھی اسی وقت یہیں بیٹھے ہوئے کرنی ہے، لیکن دامن وقت میں اب گنجائش نہیں رہی ہے، وقت تمام ہو گیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلے درس میں عالم برزخ کے اوپر بات کریں گے۔ میں نے بہت سارے مشکل مطالب کو آپ کے سامنے رکھا، میں نے بہت سارے ان موضوعات کو سامنے رکھا کہ جس پر عموماً بات اتنے انداز سے کھل کر نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوالات جنم لیے ہوگا انہوں نے، تو ان سوالات کو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ لکھیں اور مجھ سے گروپ پر بھیج دیں انشاءاللہ تعالی۔ اگلے ہفتے تک میں اس کا جتنا بھی جواب ہو سکتا ہے وہ دوں گا، اور پھر ہم انشاءاللہ برزخ کو شروع کریں گے اور برزخ کی زندگی کو باقاعدہ محسوس کریں گے، درک کریں گے، اور اپنے آپ کو اس زندگی کے لیے ابھی سے ہی آمادہ کریں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ یہ جو رمضان کی آخری ساعتیں گزر رہی ہیں، پروردگار ہمیں نہیں معلوم کہ تو نے اس ضیافت پر جسے تو نے ہمارے لیے جس ضیافت کا انتظام کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ تو نے ہمارے لیے کون کون سی اہم نعمتیں اس میں رکھی ہیں۔ ہمیں یہ شعور دے کہ ہم وہ نعمتیں اس دسترخوان سے اٹھائیں کہ جو ہمارے لیے ہمارے کمال کا موجب بنے، اور ہمارے کمال تک کے رشد اور ہدایت کے سفر کو مزید تکامل کی طرف لے جائیں۔ پروردگار رمضان المبارک سے کما حقہ استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، اگر اس رمضان میں ہم یہ جوہر حاصل نہیں کر سکے تو پروردگار ہماری عمر کو اتنا طویل فرما کہ آئندہ رمضان سے ملا دے، اور ہم اپنے اس عالم میں اس عالم کی تیاری اور بہتر انداز سے کر سکیں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہمارے امام زمان بالکل ویسا ہی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہمارا امام زمان چاہتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللهم